إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آئیے آج سورہ غاشیہ کو پڑھتے ہیں۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس ڈانپ لینے والی کی خبر؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ڈانپ لینے والی کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ، سخت محنت کرنے والے، ناصبہ، تھکے ہوئے۔ عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے، تھکے ہوئے۔ تصلی نارا حامیہ، وہ داخل ہو جائیں گے نارن حامیہ، سخت گرم آگ میں۔ تسقی من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا من عین آنیہ، ایک کھولتے ہوئے چشمے سے۔ لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا، الا من ضریع، مگر ضریع سے۔ لا یسمن، وہ کھانا نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ وہ کفایت کرے گا بھوک سے۔ وجوہ یومئذ، کئی چہرے اس دن نائمہ، تر و تازہ ہوں گے۔ وجوہ یومئذ نائمہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا، نہیں وہ سنیں گے اس میں لاغیہ، کوئی بیہودہ بات۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہے بہنے والا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت ہیں اونچے اونچے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آبخورے ہیں رکھے ہوئے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گاؤ تکیے ہیں مصفوفہ، کتاروں میں، صف در صف۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالین ہیں بچھے ہوئے۔ افلا ينظرون، تو کیا نہیں وہ دیکھتے، الی الابل، اونٹ کی طرف، کیف خلقت، اسے کیسے پیدا کیا گیا، اسے کیسے بنایا گیا۔ وإلی السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف اسے کیسے بلند کیا گیا۔
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کیف نصبت، وہ کیسے نصب کیے گئے، انہیں کیسے گاڑا گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف کیف سطحت، وہ کیسے بچھا دی گئی. فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے. انما انت مذکر، سوائے اس کے نہیں کہ آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، نہیں ہیں آپ ان پر بمسیطر، کوئی مسلط کیے ہوئے، کوئی نگہبان یا داروغہ. الا من تولی وکفر، الا مگر من تولی، جس نے منہ موڑ لیا، وکفر، اور اس نے انکار کیا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو عذاب دے گا اسے اللہ سب سے بڑا عذاب. ان الینا، بلا شبہ ہماری طرف ہے، ایابہم، ان کا لوٹ آنا، ان کا لوٹ کر آنا یا ان کا لوٹنا. ثم ان علینا حسابہم، پھر بلا شبہ ہم پر ہے ان کا حساب لینا. آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس ڈانپ لینے والی کی خبر. ادایات ہی اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. حدیث، حدیث کہتے ہیں بات کو، خبر کو. کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر، آپ کے پاس بات. الغاشیہ، غاشیہ کہتے ہیں ڈانپ لینے والی کو، چھپا لینے والی. غشی کو اس لیے غشی کہتے ہیں کہ جب کسی پر غشی چھا جاتی ہے تو وہ اس کو ڈانپ لیتی ہے، اس کے حواس کو ڈانپ لیتی ہے. غشی کے علاوہ اسے اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. تو غاشیہ واحد مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے. چھپا لینے والی، ڈانپ لینے والی، مراد اس سے قیامت ہے. کیا آئی ہے آپ کے پاس ڈانپ لینے والی کی خبر. وجوہ یومئذ، کئی چہرے اس دن. وجوہ، وجہ کی جمع ہے. وجہ چہرہ، وجوہ چہرے. یومئذ اس دن. خاشیہ، ذلیل ہوں گے، جھکے ہوں گے، شرمندگی میں ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے. ناصبہ، تھکے ہوئے. تسلا، وہ داخل ہو جائیں گے. نارن حامیہ، سخت گرم آگ میں. ناصبہ ایسی محنت کو کہتے ہیں، ایسی مشقت کو جو عاجز کر دینے والی ہو، جو تھکا دینے والی محنت ہو. حامیہ، دہتی ہوئی، جلتی ہوئی. غضبناک چیز کو، تیز گرم چیز کو بھی حامیہ کہتے ہیں. تسلا نارن حامیہ، وہ داخل ہوں گے تیز گرم آگ میں. تسقا من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے سے، یعنی گرم کھولتے ہوئے چشمہ سے.
عین یہ کہتے ہیں چشمے کو جس کی جمع عیون آتی ہے. لیس لہم طعام نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا الا من ذری مگر ذری سے. طعام کھانا اس کی جمع آتی ہے اطعمہ. ذری خاردار جاڑی ہے، ایک خاردار پودا ہے. اگر یہ تازہ ہو تو اہل حجاز اسے شبرک کہتے ہیں. شبرک، شین با را اور قاف. خشک ہونے پر اسے زری کہتے ہیں کہ یہ سخت زہریلا پودا ہے کہ جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو انتہائی بدبودار ہوتا ہے کہ جانور بھی اس کے پاس نہیں آتے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کھانا نہ موٹا کرے گا اور نہ کفایت کرے گا بھوک سے. وجوہ یومئذ نائمہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. نائمہ یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، نعومہ سے خوش ہونا، تر و تازہ ہونا. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے. سعی کہتے ہیں کوشش کو. سعیہا اپنی کوشش. فی جنت عالیہ، وہ بلند جنت میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس میں وہ کوئی لغو بات یا بیہودہ بات. لاغیہ بیہودہ، نکارہ یا لغو بات پر بولا جاتا ہے. فیہا عین جاریہ، اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہے. عین ابھی گزرا چشمہ جس کی جمع عیون ہے. جاریہ واحد مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے، جاری بہنے والا. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت ہیں اونچے اونچے. سرر یہ جمع ہے سریرن کی. وہ اکواب موضوعہ، اور آبخورے ہیں رکھے ہوئے. اکواب یہ کوبن کی جمع ہے، وہ پیالے جن کی نہ دستی ہوتی ہے نہ ان کی آگے ٹوٹی ہوتی. وہ نماری کو مصفوفہ، اور گاؤ تکیے ہیں کتاروں میں لگے ہوئے. صف میں، صف در صف. نماری کو جمع ہے نمرقتن کی. وزرابی مبسوسہ، اور قالین ہیں بچھے ہوئے. زرابیون یہ زربن کی جمع ہے، یہ مخملی قالین پر بولا جاتا ہے. یہ معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے اور پھیلے ہوئے مخملی فرش ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں اونٹ کی طرف اسے کیسے پیدا کیا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف اسے کیسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف انہیں کیسے نصب کیا گیا، انہیں کیسے گاڑا گیا. جبال جبلن کی جمع ہے پہاڑ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف وہ کیسے بچھا دی گئی. فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے. انما انت مذکر، سوائے اس کے نہیں کہ آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں.
لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ ان پر کوئی داروغہ، نہیں ہے آپ کو ان پر کوئی مسلط کیا ہوا۔ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ الا من تولا وکفر، مگر جس نے منہ موڑ لیا اور انکار کیا۔ کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر کی دعوت ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، تو عذاب دے گا اسے اللہ۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، پس عذاب دے گا اسے اللہ سب سے بڑا عذاب۔ اکبر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، افعالو کے وزن پر سب سے بڑا۔ ان الینا ایابہم، بلا شبہ ہماری طرف ہے ان کا لوٹنا۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بلا شبہ ہم پر ہے، ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا۔ سورہ مبارکہ کے اندر کچھ مشکل الفاظ ہیں، آئیے اس کو ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس ڈانپ لینے والی کی خبر؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے تھکے ہوئے۔ تصلی نارا حامیہ، وہ داخل ہوں گے سخت گرم آگ میں۔ تسقی من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا ایک کھولتے ہوئے چشمے سے۔ لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا، الا من ذریع، مگر ذریع سے۔ لا یسمن، نہ وہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ وہ بھوک سے کفایت کرے گا۔ وجوہ یومئذ نائمہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر، اپنی سعی پر خوش۔ فی جنت عالیہ، ایک بلند جنت میں۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے وہ اس میں کوئی بیہودہ بات۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک بہنے والا چشمہ ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تخت ہیں اونچے اونچے۔ وہ اکواب موضوعہ، اور آب خورے ہیں رکھے ہوئے۔ ونمارق مصفوفہ، اور گاؤ تکیے ہیں کتار در کتار، کتاروں میں لگے ہوئے۔ وزرابی مبثوثہ، اور قالین ہیں بچھائے ہوئے یا بچھے ہوئے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تو کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف اسے کیسے پیدا کیا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف اسے کیسے بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف انہیں کیسے گاڑا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف اسے کیسے بچھایا گیا۔ فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے۔ انما انت مذکر، سوائے اس کے نہیں کہ آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ ان پر کوئی مسلط کیے ہوئے۔
الا من تولا وکفر، مگر جس نے منہ موڑ لیا اور انکار کیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اسے اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، بلا شبہ ہماری طرف ہے ان کا لوٹنا، ثم ان علینا حسابہم، پھر بلا شبہ ہم پر ہے، ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا۔ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں قیامت کا ہولناک نقشہ کھینچا ہے کہ اس میں لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ مبارکہ بھی عوامی اجتماعات میں، جمعہ کی نماز میں، عیدین کی نماز میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یقیناً وہ سورہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عوامی اجتماع کے اندر کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اس میں بہت بڑے اسباق ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈانپ لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے کہ اس دن کیفیت کیا ہوگی۔ بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، اور وہ چہرے یہ نہیں کہ انہوں نے عمل نہیں کیا ہوگا کہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے اتنے زیادہ نیک اعمال کیے کہ وہ اعمال کرتے کرتے تھک گئے، مشقت والے اعمال کیے، سخت کام کیے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ہوا یہ کہ وہ دوزخ میں داخل ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام میں تشریف لائے تو ان کے پاس ایک نصرانی راہب کو لایا گیا، بہت بوڑھا تھا، اور اپنے مذہب کے مطابق اس نے اتنی زیادہ عبادت و ریاضت کی کہ مجاہدہ و مشقت کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، بدن خشک، لباس خستہ حال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس راہب کو دیکھا تو رونے لگے۔ لوگوں نے ان سے رونے کا سبب پوچھا، فرمانے لگے مجھے اس بوڑھے کے حال پر رحم آ رہا ہے کہ اس بیچارے نے ایک عظیم مقصد کے پیش نظر بڑی محنت اور جاں فشانی سے نیک اعمال کیے ہیں، مگر اپنی اس کوشش کے باوجود یہ رضا الہی کو نہیں پا سکے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ پھر انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی، وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، کتنے ہی چہرے اس دن رسوا ہو جائیں گے، عمل تو کیے تھکا دینے والے۔ اس سے کافر لوگ بھی مراد ہیں کہ وہ جتنی بھی چاہے محنت کر لیں، اپنے نظریہ کے مطابق عوام کی خدمت کر لی، نیکی والے کام کر لیے، لیکن قیامت کے دن ان کی ساری کوشش ریت بنا کے اڑا دی جائے گی۔ ایسے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو سنت کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ طریقوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرنا، سانس روک کر عبادت کرنا، انتہائی مشقت والے اعمال کرنا، اور اعمال وہ ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان گرامی ہے، صلو کما رأیتمونی وصلی،
نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ تم نے تمام اعمال اسی انداز سے کرنے ہیں جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن میں حوض کوثر پر ہوں گا اور لوگ میری طرف آئیں گے پانی پینے کے لیے۔ اچانک ایک گروہ آئے گا، ان کے ہاتھ پاؤں اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہیں۔ میں کہوں گا کہ میرے امتی ہیں، انہیں میری طرف آنے دیا جائے۔ اچانک میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، اور فرشتہ کہے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، انہوں نے دین کے اندر بدعات کو ایجاد کیا تھا۔ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے ماتھے چمک رہے ہیں، ماتھوں پر محراب پڑے ہوئے ہیں، پاؤں پر نشان پڑ گئے، سخت سردی میں وضو کیا، سخت گرمی میں چل کے مسجد کی طرف آئے، لیکن حوض کوثر سے روک دیے گئے۔ عزیز طلبہ، دینی عمل کرنے میں بندے کو سب سے پہلے ماڈل اور نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھنا ہے۔ ایک طالب علم ہے تو اس کو بھی، ایک عالم ہے تو اس کو بھی، ایک عام آدمی ہے اس کو بھی، نہیں تو بڑے بڑے سخت تھکا دینے والے اعمال کے باوجود کیفیت یہ ہے، تسلا نارن حامیہ۔ ایسے ہی وہ بندہ جو ریاکار ہے، ریاکار کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ انہیں سخت گرم آگ میں داخل کیا جا رہا ہے، تسقیٰ من عین آنیہ، اور کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا۔ ان کے لیے کھانے میں ہوگا زری، جیسا کہ الفاظ کی شرح میں بیان کر چکا ہوں کہ زری ایک خاردار پودا ہے، جو تازہ ہو تو اہل حجاز اسے شبرک کہتے ہیں، خشک ہو جائے تو اسے زری کہتے ہیں، اور یہ اتنا بدبودار ہے، خشک ہونے پر جانور بھی اس کے قریب نہیں آتے، اور کانٹے دار ہے، حلق میں اٹک جانے والا۔ مختلف اس کی تفاسیر کی گئی ہیں۔ تو ایسا کھانا جو سخت بدبودار، حلق میں اٹک جانے والا، یہ انہیں سزا کے طور پہ جہنم میں دیا جائے گا۔ اور قرآن حکیم کا اسلوب ہے کہ اللہ رب العزت اگر ایک جگہ نیکی کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں تو برائی کرنے والوں کا بھی ذکر فرما دیتے ہیں، برائی کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں تو نیکی کرنے والوں کا بھی ذکر، اور پھر دونوں کو جو جو بدلہ ملنا ہے اس کا بھی ذکر ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے دونوں راستے واضح رہیں۔ پہلے ان چہروں کا ذکر ہے جن پر ذلت چھائی ہوئی ہے، اب ان چہروں کا ذکر ہے جنہوں نے ٹھیک سنت کے مطابق عمل کیا، وہ اپنی کوشش سے راضی ہوں گے۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنی کوشش سے وہ خوش ہوں گے۔ فرمایا ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بلند جنت ہے جس میں کوئی بےہودہ بات نہیں ہے، اس جنت میں چشمے بہتے ہیں، اس میں بلند تخت ہیں، اس میں آب خورے کرینے سے رکھے ہوئے ہیں، اور بیٹھنے کے لیے کتار در کتار گاؤ تکیے ہیں، اور ان کی عزت کے لیے نیچے مخملی قالین بچھائے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت جنتیوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک دعوت فکر دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی ہستی کا انکار کرتے ہیں یا دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ذرا یہ اپنے اونٹ کی طرف دیکھیں، اس کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، آسمان کی طرف دیکھیں،
اس کی چھت کو کیسے بلند کیا گیا ہے، پہاڑوں کو دیکھیں یہ کیسے زمین پر گاڑ دیے گئے، زمین کیسے بچھا دی گئی، 4 چیزیں ذکر کی۔ اونٹ کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا کہا، آسمان کی بلند چھت کو دیکھنے کا ذکر کیا، پہاڑوں کو کہ زمین میں کیسے گاڑ دیے گئے اور زمین کیسے بچھائی گئی۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ کم پڑھا لکھا آدمی بھی، ان پڑھ آدمی بھی اگر قرآن حکیم کے ترجمہ پر غور کرتا ہے تو وہ صحیح راستے پر آ جاتا ہے، اللہ کی ذات اور ہستی کو پہچان لیتا ہے۔ کہ اب دیکھیں یہاں ایک تصور کھینچا گیا ہے کہ ایک بدو اپنے اونٹ پہ سوار ہو کے اگر وہ صحرا میں جا رہا ہو تو اللہ رب العزت کی ہستی پر غور کرنے کے لیے وہاں بھی اس کے پاس کھلی کتاب ہے، وہ اونٹ کو دیکھے جس پر وہ سواری کر رہا ہے، اطراف میں پہاڑوں کو دیکھے اور اپنے اوپر پھیلی ہوئی آسمان کی چھت کو دیکھے، نیچے بچھائی گئی زمین کو دیکھے تو اس کو اللہ رب العزت کی ہستی نظر آ جائے گی۔ کہ ان چاروں چیزوں کے اندر کتنی زیادہ عجائبات ہیں۔ اکیلا ایک اونٹ کو دیکھ لیں، اتنا عظیم الجثہ جانور ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو انسان کا مطیع و فرما بردار بنا دیا ہے۔ 100 اونٹوں کی قطار ایک چھوٹا سا بچہ جہاں چاہے لے جا سکتا ہے، یعنی کہ اس میں فرما برداری کا جذبہ دیکھیں۔ پھر اونٹ کے اندر اللہ رب العزت نے کمال درجہ کا صبر رکھا ہے، 8 دن یہ بھوکا پیاسا رہے تب بھی محنت اور مشقت سے گھبراتا نہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرتا، اور اتنے اونچے جانور پر سوار ہونے کے لیے سیڑھی نہیں لگانی پڑتی۔ اللہ رب العزت نے اس کے پاؤں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی ہر پاؤں میں 2 گھٹنے لگا دیے ہیں کہ وہ ان کو طے کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اس پر چڑھنا اترنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اتنے بڑے بڑے جانور اللہ رب العزت نے انسان کے مطیع و فرما بردار بنا دیے، پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا تاکہ زمین اپنے بیلنس میں آ جائے، زمین اس کے لیے بچھا دی کہ اس کے اوپر وہ جو چاہے عمارت تعمیر کر لے، اس کو کریدے، اس کو پھاڑے، اس کے سینے کو چیر کے اس پر عمارت کو کھڑی کر دے۔ یہ زمین اس کی مطیع و فرما بردار بنا دی۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ انہیں نصیحت کیجیے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، یہ ان دلائل کی طرف توجہ کریں، آپ انہیں نصیحت فرمائیں، اور نصیحت موقع محل کے مطابق کہ لست علیہم بمسیطر، کہ آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے آپ آگے پہنچا دیجئے۔ آگے کوئی مانے نہ مانے یہ اس کا فعل ہے، اور آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ اس تبلیغ کو آگے پہنچانا ہے، اور اس راستے میں آنے والے تمام مصائب کو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسان فرما دیں گے۔ اور یہی ایک مبلغ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا کام فقط پہنچا دینا ہے، وہ کتمان علم نہ کرے، علم کو چھپائے نہیں۔ جو بھی حق اللہ رب العزت نے اسے عطا کیا ہے اسے وہ کما حقہ ہو جہاں تک پہنچا سکتا ہے لوگوں تک اسے پہنچائے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی اگر کوئی بندہ منہ موڑتا ہے، انکار کرتا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت عذاب سے دوچار کریں گے، کیونکہ بالآخر لوٹنا تو ہماری طرف ہی ہے۔ جب ہماری طرف لوٹنا ہے، ان علینا حسابہم، ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا، تو ہم یہ سارا حساب و کتاب اس سے لے لیں گے۔ کہ دنیا کے اندر اگر یہ تبلیغ کا انکار کرے، یہ پیغمبرانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دے، یا نافرمانی پر تلا رہے، بالآخر ہے کیا؟ ان الینا ایابہم، ان کا لوٹنا تو ہماری طرف ہے، پھر ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.